گناہ شام کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت تو اتنا غفور رحیم ہے، دن کے گناہ رات کو، رات کے گناہ دن کو، اور یہ کبھی ایک مرتبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر روز ہوتا ہے۔ دو موقع تو خاص ہیں، ایک موقع ہے ثلث اللیل الاخیر، حدیث میں آتا ہے ثلث اللیل الاخیر، رات کی ایک تہائی جب باقی رہ جائے، سحری کا وقت ہو، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اس وقت ندا لگاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں توبہ قبول کروں، کوئی مغفرت و بخشش مانگنے والا ہو تو میں اسے بخشوں، اسے مغفرت عطا کروں، اور کوئی سوال کرنے والا ہو تو میں اس کا سوال پورا کروں۔ اللہ رب العزت یہ ہر روز ایک تہائی رات باقی رہتے ہوئے سحری کے وقت کہتا ہے۔ اور ایک دوسرا معروف موقع ہے اور وہ ہے یوم عرفہ کا موقع، حج کے دن 9 تاریخ 9 ذی الحج جب لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے جاؤنی شعثا غبرا، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ کس طرح پراگندہ حال، کس طرح غبار آلود لباس اور غبار آلود اپنے بال لے کر اس میدان میں پڑے ہیں، بتاؤ کہ یہ کیا لینے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہی ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے گواہ ہو جاؤ انی غفرت لہم، میں نے میدان عرفات کے تمام حاجیوں کو معاف کر دیا۔ یہ دو موقع تو خاص ہیں، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت صرف 2 موقعوں کا پابند نہیں، اللہ رب العزت ہر رات کو ندا لگاتا ہے، ہر صبح کو، ہر شام کو، ہر صبح کو۔ صبح کو اے رات کے گناہ گارو توبہ کر لو، صبح کو اے رات کے گناہ گارو، اور شام کو اے دن کے گناہ گارو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ 99 قتل کر کے اب حج کو جانے لگے ہو؟ ہمارے یہاں تو کچھ صوفی حضرات ایسا کہتے ہیں نا، کہیں گے جی 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی ہے۔ وہی انداز شاید اس شخص نے بھی اختیار کیا، کہا کہ 99 قتل کر کے توبہ کا ارادہ کر رہے ہو، ایسے میں توبہ تمہاری کیسے قبول ہوگی؟ وہ بیچارہ پہلے ہی اتنے قتل کر کے ستایا ہوا تھا قتلوں کا، دل میں وہی بات آئی، کہا کہ ٹھیک ہے جہاں 99 ہوئے ہیں وہاں 100 پورا کرو، اس کو بھی قتل کر دو۔ دل میں غصہ آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمتوں کا کہیں سنتا ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ اس نے کہا تیری توبہ نہیں، فوراً تلوار نکالی، اس کا سر بھی قلم کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ آگے بڑھا، کسی دوسرے آدمی سے پوچھا، اس آدمی نے کہا کہ بھلے انسان، اللہ کی تو رحمتیں بے شمار ہیں، اس کی رحمتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اگر تم اب بھی توبہ کر لو تو اللہ توبہ قبول کرے گا، نہ صرف تیرے گناہ معاف کرے گا بلکہ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے جتنے تیرے گناہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صرف وہ گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کہا توبہ کر لو لیکن اس علاقے کو چھوڑ دو، کیونکہ جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کے لوگ لگتا ہے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں بار بار کسی نہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آخر کوئی سبب بھی تو بنتا ہی ہوگا۔ اپنے گاؤں، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو چھوڑ دو، کسی دوسرے شہر چلے جاؤ۔ آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے، مر گیا، فرشتے دونوں طرف کے آ گئے، نیکیوں والے بھی برائیوں والے بھی، جنت والے بھی جہنم والے بھی، اس کی روح کو علیین میں لے کے جانا ہے یا سجین میں دبانا ہے، دونوں آ گئے۔ وہ کہتا ہے ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ووٹ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ دونوں علاقے جہاں جا رہا تھا اور جہاں سے جا رہا تھا ان دونوں علاقوں کی پیمائش کر لو، جو علاقہ قریب ہے اس کو اس کے آدمی سمجھ لیا جائے۔ علاقہ قریب وہ تھا جہاں سے یہ نکلا تھا، یعنی جہنم کے فرشتوں کی باری بنتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے چونکہ توبہ قبول فرما رکھی تھی، زمین کو حکم دیا، ادھر والی کو حکم دیا کہ لمبی ہو جا، ادھر والی کو حکم دیا کہ سمٹ جا،
وہ آدمی جس شہر جا رہا تھا اس شہر کی طرف مسافت کم رہ گئی، رحمت کے فرشتے اس کی روح نکال کر لے گئے۔ اللہ رب العزت تو بخشنے کے بہانے طلب کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا سا پلٹے تو صحیح، میری طرف پلٹ کر آئے، میں اسے معاف کروں۔ جب جب انسان کو کوئی مشکل، کوئی مصیبت، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا لگتا ہے تو اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور گناہوں کو معاف کرنے کے اللہ رب العزت کے جو انداز ہیں، طریقے ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو مسلمان باہم ملیں، اب اندازہ کریں کہ گناہ بخشوانے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے تیر نہیں مارنے پڑتے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بڑی آسانی سے معاف کرتا رہتا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب بھی دو مسلمان باہم ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو انداز فرمایا، بتایا ہمیں، وہ ہے اپنی زبان سے سلام کہیں، اور اگر کبھی تھوڑی دیر کے بعد ملے ہیں، چند دنوں کے بعد ملے ہیں تو مصافحہ بھی کر لیں، اور اگر عرصے کے بعد ملے ہیں تو معانقہ بھی کر لیں۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھے گا اللہ گناہوں کو زیادہ سے زیادہ مٹاتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ دو مسلمان خالص نیت سے ایک دوسرے کو پیار سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصافحہ کے نتیجہ میں ان کے ہاتھوں کے ایک دوسرے سے نکل سے پہلے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کوئی خرچ آیا، کوئی محنت لگی، کچھ نہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا سنت کے مطابق وضو کیا اور اس کے بعد مسجد میں آیا اور صرف فریضہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ اس کے ہر قدم پر اس کو دو قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر اس کو نیکی عطا کرتا ہے، دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ گرا دیتا ہے۔ ایک قدم پر نیکی اور دوسرے قدم پر گناہوں کا کفارہ۔ اللہ رب العزت تو اس طرح ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے روحانی غسل بنایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لو ان نہرا علی باب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، فیغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور بندہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میل کچیل کہاں رہے گی؟ فرمایا ذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ ان کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو گراتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس طرح میل 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ پڑھتا ہے وہ 2 جمعہ کے درمیان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک جمعہ آپ آج پڑھتے ہیں، ایک جمعہ آپ نے پچھلے جمعہ کو پڑھا تھا، اللہ رب العزت جمعہ ادا کرنے والوں کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ 5 نمازیں بھی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اب یہ تو نہیں کہ 8 دن جمعہ 8 اور 8 ایک، صرف ہفتے میں ایک ہی نماز، 5 وقت کا نمازی ہو، اور جو گناہ اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ جمعہ سے لے کے جمعہ تک، دوسرا جمعہ پڑھنے تک، پہلے جمعہ تک کی تمام کوتاہیاں، تمام گناہ، تمام خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، رمضان کے روزے رکھیں، پورے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کریں دوسرے عمرے تک، درمیان کے سارے گناہوں کا اللہ کفارہ کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور فرمایا کہ حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ انسان سے گناہ بے شمار ہوتے رہتے ہیں، اگر انسان توبہ تائب ہوتا رہے تو اللہ رب العزت کے دربار سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں، معاف کیسے ہوگا؟ ہمارے گناہ کوئی اس 99 قتل کرنے والے شخص سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس میں چھوٹے بھی آ جائیں گے بڑے بھی آ جائیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت، سورہ زمر آیت نمبر 53، اور سورہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو اپنے سامنے غفور الرحیم پائے گا۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، غلطی کر لے اس کے بعد اڑ نہ جائے، گناہ ہو جائے پھر مصر نہ ہو جائے کہ بس اب ہو گیا، راستہ کھل گیا، اب یہ میں کرتا ہی رہوں گا۔ اگر مصر نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثوں میں مختلف لوگوں نے سوال کیے، یا رسول اللہ بندہ گناہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر لے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر توبہ توڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ پھر توبہ کر لے۔ صحابی بار بار گناہ کا ذکر کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توبہ کا ذکر کرتے رہے۔ بندہ گناہ کرتا رہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے، لیکن توبہ بھی صحیح معنوں میں توبہ ہو، کوئی عادی قسم کی توبہ نہ ہو۔ جیسا پچھلے ایک درس میں ایک جمعہ کے خطبہ کے ترجمہ کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لوگوں نے بعض چیزوں کو بہانہ بنا رکھا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بھائی نماز پڑھا کرو اللہ غفور رحیم ہے، روزہ رکھا کرو اللہ غفور رحیم۔ اللہ غفور رحیم بلا شبہ ہے، لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ صاحب بطش، وہ پکڑ والا بھی ہے، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی آدمی اس کی پکڑ سے چھوٹ کے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کر لے اور پھر وہ کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے، بندہ گناہ کر لے اور کہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں اپنے گناہ سے توبہ طائب ہوتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے ان لہ ربن یغفر، ان لہ ربن، بندے کے دل میں یقین ہے کہ اس بندے کا رب ہے، اس کا کوئی خالق و مالک ہے، اس سے پوچھنے والا سوال کرنے والا کوئی ہے، اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے جاؤ، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ بندے کے دل میں اللہ کا تصور رہے، مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا اسے طریقہ آتا ہو، اللہ رب العزت گناہوں